الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أولي الصدق والصفاء منبع الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله ولقرابته صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک با آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و عطرتہ بعدد کل معلوم لک مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ کوئی بھی چپ نہ رہے سارے محبت نہ پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ وَأَتَمَّ بُرْحَانُهُ وَآزَمَ شَانُهُ دی بے حد حمد و ثنا جو ساڈا خالق ہے مالک ہے رازق ہے معبود و مسجود ہے لا تعداد درود و سلام سرور کونین خواجہ بدر و حنین امام الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس دی اندر ہدیہ درود و سلام تو بعد صدر محفل پیکر اخلاص پیکر محبت صوفی باصفا عاشق محبوب خدا فناف الشیخ حضرت قبلہ میاں محمد یوسف نقشبندی صاحب دامت برکاتم العالیہ نہایت واجب التعظیم نقیب محفل گرامی قدر سامعین و حاضرین آئی یہ پاکیزہ محفل بڑی محبت و خلوص نال برادر عزیز جناب محمد سرفراز صاحب اور گدائے آل رسالت محترم محمد عمران صاحب انہوں نے بڑی محبت و عقیدت دینا کریم کائنات اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے اندر
گلہائے عقیدت پیش کرنے واسطے سجائیے برائے ایصال ثواب انہاں دے والد گرامی اللہ جل وعلا انہاں دے والد گرامی نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس وچ اعلیٰ تو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حاضرین جو جنہاں دے والدین فوت ہوئے پروردگار عالم سب نو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، اور کملی والے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دا صدقہ انہاں دوستانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے دوست حاضر نے اللہ کریم سب دا دین و دنیا بہتر فرمائے۔ تسی کافی دیر تو اس محفل پاک وچ حاضر جے، میرے تو پہلے نقیب محفل نے سونی نقابت کی تھی، تلاوت ہوئی، نعت خان حضرات نے بڑے خوبصورت انداز وچ حضور دیاں نعتاں پڑھیاں۔ تھوڑے وقت واسطے میں بھی حاضر ہوں، میں بالخصوص میاں صاحب دا شکریہ ادا کرنا، اور اے بزرگاں دا پیار ہے کہ بزرگی دا عالم ہے، طبیعت بھی علیل ہے، صحت بھی ناساز ہے، لیکن اس دے باوجود محفل دی ابتدا بھی تشریف لے آئے، ہن تک بیٹھن اور دعا فرما کے جیسے اللہ کریم آپ نے صحت کاملہ عطا فرمائے، اور انہاں دا سایہ ساڑھے تے تادیر قائم و دائم فرمائے۔ اس تواڈے علاقے واسطے ایک ٹھنڈی چھاں ہے، اور خلوص والے محبت والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلام ہیں۔ حضرات گرامی، میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان و عظمت دا جہاں تک تعلق ہے، میرے تو پہلے عزیز ساکی صاحب بڑی سونی نعت پڑھ رہے ہیں کہ سا مک جاندے تیریاں باتاں مک دیاں نہیں۔ میرے آقا تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا جہاں تک تعلق ہے، توجہ نال نوجوان بھی سارے میرے عزیز گل سن کہ قرآن دی روشنی وچ میرے آقا دی شان کیے کہ اللہ فرماندا ہے قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر۔ قرآن سن کے بھی سبحان اللہ، بلکہ سب نڑو زیادہ خوش قرآن سن کے ہوئی گیا۔ اے او قرآن ہے جڑا میرے آقا امام عالی مقام نے کربلا وچ نیزے دی نوک تے بھی چڑھ کے پڑھے۔ فرمایا اللہ نے کہ میرے محبوب فرما دیو پوری کائنات دا جتنا پانی ہے نا او دی سیاہی بن جائے۔ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةِ الْأَقْلَامِ، پوری کائنات دے جتنے درخت نے انہاں دی کلمہ بن، 7 زمینہ 7 آسمان کاغذ بن جائے، انسان جن فرشتے میرے اور تواڈے آقا دی تعریف لکھنا شروع کر دے۔ قرآن اے آخد ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اے محبوب اپنی امت نو فرما دیو کہ پوری کائنات سمندر اور پانی دی سیاہی ختم ہو جائے گی، درختاں دیاں کلمہ گھس کے ختم ہو جان گیاں، انسانہ جنہ فرشتیاں دیاں زندگیاں مک جان گیاں، پر اے بطول دے بابا تیری تعریف دا ایک باب بھی پورا، بلکہ بھائی سرپراہ صاحب میں باب آکھیا ہے ساڈا تے عقیدہ ہے انہاں بزرگان دے دامن نو پکڑ کے میں آکھنا کہ باب کی میرے تے تواڈے آقا دے زلف پاک دے ایک وال دی تعریف کوئی نہیں کر سکتا۔ زلف مبارک دے ایک وال
شالوی صاحب کوئی تاریخ بولو، کوئی تاریخ؟ میرے آقا دی ذات صفات انہاں دی عظمت تے برال برا ہے۔ او نالین جڑی میرے آقا نے اپنے قدمہ وچ پائی، مکے یا مدینے دے کسے موچی نے وہ چمڑے دی نالین بنا کے حضور نو پیش کی تھی۔ تسی سمجھدار پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو، آج تک بڑے بڑے دنیا میں لیڈر ہوئے، قائد ہوئے، سپاہ سالار ہوئے، ایمان نال دسو کسے دی جتی دی بھی شان کسے بیان؟ تسی بھیرا شریف تے فاضل ہو، ماشاءاللہ نوجوان پڑھے لکھے ہو، ذرا دسو کسے دی جتی دی تعریف تے کسے کوئی گل کیتی ہے؟ لیکن میرے تے تواڈے آقا دی شان ہے کہ حضور دی نالین تے آج تک 300 کتاباں لکھیاں جا رہی، صرف ذرا اندازہ کرو جس نبی دے قدمہ پاکہ نہ لگن والی نالین جوڑے مبارک دیئے شان ہے، اس نبی دا کی مقام تے مرتبہ، اور اپنے تے اپنے اسی تے نوکر ہیں، غلام ہیں، غلامہ تے غلام ہیں۔ ہندو شاعر ہوئے ہیں، وہ آدھے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، دولت کونین کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے۔ بولو سبحان اللہ۔ تقریر اتنی لیٹ بھی نہیں شروع ہوئی، انشاءاللہ 12 بجے میں تقریر ختم کر دینی ہے، تے 11ویں والے دے بھی نوکر ہیں تے 12ویں والے دے بھی نوکر ہیں۔ ہاں یہ 50 منٹ بھی برداشت بھی کرو تو ذرا سبحان اللہ بھی بولو۔ تواڈے بولن نال میں پلی ذوق پیدا سی، تواڈے درجے بلندوں سے ذوق نال کو سبحان اللہ۔ اللہ تواڈا بھلا کرے۔ میرے جملے تے غور کرو، شاعر ہندو شاعر ہے، آدھے گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، دولت کونین کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے، کال کا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، کال کا نالین محمد کو آنکھوں سے لگا۔ میاں اشرف صاحب عاشق آدھا ہے، ایک پاسے چاند نے، ایک پاسے سورج ہے، ایک پاسے ستارے نے، ایک پاسے دنیا جہان دی دولت ہے، تے دوئی پاسے میرے آقا دے قدمہ نہ لگن والی نالین ہے، جوڑا ہے۔ میں نو کوئی آکھے چاند لئی سے، سورج لئی سے، ستارے لمے گا یا کائنات دی دولت لمے گا، وہ کہندہ سب کچھ چھوڑ کے حضور دا جوڑا چاہ کے اکھا نہ لگا۔ ہون میں تھے ہون میں توڑے کو پوچھنا چاہنا، ایک غیر ہو کے نبی دے نالین نال اتنا پیار پہ کرتا ہے، تے اسی امتی ہو کے نبی دی شریعت تو دور رویے، نبی دی سنت تو دور رویے، نبی دے مبارک طریقے تو دور رویے، نبی دے دین تو دور رویے، نبی دے اسلام تو دور رویے، تے پھر سادہ حال کنے پوچھنا ہے، او غیر ہو کے کلمہ نہیں پڑھتا، نبی دی نالین نال اتنا پیار پہ کرتا ہے، اسی امتی ہو کے حضور دیاں عدامت کیوں نہ قربان ہو۔ عاشقان دا انداز نبی دی نالین نال پیار دا کتنا ہے، جوڑے مبارک، صرف جوڑا مبارک جڑا قدمہ پاکہ نہ لگا ہے، اس دی کی شان ہے کہ حضور دے دو غلام نے، ایک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود، اے دو میں جلیل القدر صحابی نے آدن جدو آقا مسجد چ اوندے ہن تے حضور نے اپنی نالین اتارنی تے ایدے حضرت عمر کھڑے ہونا، ایدر حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہونا، ایدروں حضرت عمر بھج پاؤنا، ایدروں حضرت عبداللہ ابن مسعود دوڑ پاؤنا تے کوشش کی ہونی، او دی کوشش ہے کہ میں نبی دی نالین پہلے چونی ہے، اینا دی کوشش ہے میں نبی دی نالین پہلے چونی ہے۔ مسجد نبی وچ دوڑ لگی ہوئی ہے کس واسطے کہ او آدن میں حضور دا جوڑا پہلے چونا ہے، اے آدن میں پہلے چونا ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماندن چونکہ میرا قد نکا ہا، حضرت عمر دا قد بڑا ہا، او اسا دوڑنا رڑ کے او ناجے تک جھک دیا ہی پی ہونا تے میں نبی پاک دا جوڑا پہلے چک لینا تے چک کے پر رکھنا نہیں، اے بٹن چا کھولنا اندر ایک اونا خاص جگہ بنائی ہوئی ہے، او تھے جوڑا رکھ کے نماز پڑھنی شروع اپنے اندر حضور دی نالین سینے نہ لا کے پھر کی کرنا، بولو ذرا، پھر کی کرنا، نماز پڑھنی شروع کر دینی۔ تو دوستو میرے نبی دے یاراں دا، میرے نبی دے وفاداراں دا، میرے نبی دے جانشاراں دا، میرے نبی دے حبداراں دا اے انداز ہے کہ نبی دی نالین نال اتنا پیار ہے، بلکہ اے او نالین ہے۔ حضرات جدو میرے آقا ایسے مہینے دی 27ویں دی رات، اے رجب دا مہینہ 27ویں دی رات جدو اللہ دا یار چلیا، اللہ فرمائے جبریل آسمانہ نو سجا دے، زمینہ نو لے لہا دے، باغ جنت نو سوار دے، عرش و کرسی نو نکھار دے، یکا یک دیوان قضاء و قدر تو اعلان جاری ہویا، زمانے دی حرکت بند کر دیتی جائے، نظام شمسی و قمری ٹھہرا دیتا جائے، مادی قواعد و ضوابط معطل کر دیتے جان، سورج دی رفتار، چاند دی حرکت، ستاریاں دی گردش روک دیتی جائے۔ یا جبریلو خذ علم الہدایہ، اے جبریل ہدایت کا جھنڈا چک لے، وَيَا میکائیلو خذ علم القبول، اے میکائیل قبولیت کا جھنڈا چک لے، وَيَا اسرائیلو لا تقبض الارواح، اے اسرائیل اج راتی کسے دی روح نہیں کرنی۔ زمین سج گئی ہے، آسمان سج گئے نے، جبریل و میکائیل 1,40,000 فرشتہ لے کے جنت چو براق لے کے یار دے قدمان چم کے جدو میرے نبی معراج تے گئے نے، لا مکانہ ول جا رہے نے، نبیاں دی امامت کر کے جنت دی سیر کر کے حضور عرش دے نیڑے پہنچے تے ارادہ کیتا کہ میں جوڑا لا چھڑا، عرش دے نیڑے حضور ارادہ کیتا ہے میں جوڑا لا دیواں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جدو کوئے طور تے گئے اللہ فرمائے فَخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا، اے میرے پیارے کلیم تو میرا لاڈلا نبی ہے، پر جوڑا اتار دے، مقدس وادی تے آیا ہے، آلہ جگہ تے آیا ہے، کلیم نو کمندہ جوڑا لا کوئے طور تے، پر سوڑے قبلی والے دیا نوکرہ، حضور دیا غلامہ، حضور نر پیار کرن والو، نبی دے نا دے نعرے لان والو، نبی دا لنگر پکان والو، یا رسول اللہ دیا صدامہ بلند کرن والو، میلاد منان والو، نبی دے نا دے اگوٹھے چپ کے اکھا نہ لان والو، سنو موسیٰ نبی نو کوئے دور دیو کبھی جوڑا اتار دے، پر زہرہ دا بابا، حسنین دا نانا، صدیق دا آقا، فاروق دا مولا، عثمان غنی دا ملجا، مولا علی دا بابا جدو عرش دے نیڑے جاندہ ہے تو محبوب چاہے کہ جوڑا لاما، آواز آئیے سونا جوڑا نالا، کیوں میرا عرش ترسدہ پہ ہے، یار تے قدمہ نہ لگن والی دھوڑ عرش تے لگے تے میری عزت کی اضافہ ہو۔ ذرا گج کے بولو سبحان حضور دا ذکر ہوئے تے غلام دا کلیجہ ٹھرد ہے تے ذرا محبت رڑ بولو سبحان اے میرے تے تیرے آقا دیا شانہ نے قبلہ میاں صاحب کوئی فلک تے رہ یار گیا، کوئی صدرت بازی ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا ہے جڑا عرش تو لنگ پار گیا، کوئی فلک تے رہ یار گیا، جوانوں بولو اچھی محبت رہا توڑا بھی کوئی نہیں قصور تو انہوں اس موبیل ڈھونڈ لے
او پترو جڑا تواڈے اندر موبائل ہے نا انہوں چلایا کرو محفل وچ تے اے محفل اب تواڈے اندر بس جاوے ایتھوں اٹھ کے جاؤ تے نبی دی محفل تواڈے دل وچ لگی ہوئی ہو تواڈی توجہ اس موبائل نے ہٹا چھڈی بس اے ہی چلائی رکھو تصویراں بڑھائی رکھو سب دیاں اپنے اندر حضور دے عشق دی تصویر لاؤ میں کیڑا رونا تسی تے کرکٹ واسطے جمعہ چھڑ دے تسی تے کھیڑ واسطے نمازاں چھڑ دے جہنم مول لیندے ودے ہیں جنت مفت لین واسطے تیار بیٹھی ہو کے چلے بولو نا اللہ معاف کرے شراب خرید کے پیتی تے جہنم خریدی جوا کھیڑیا تے جہنم خریدی جی کسے دا حق کھاتا تے جہنم خریدی جہنم مول لیندے ودے ہیں تے جنت مفت ہے میرے پاک نبی فرمائے جڑا داواری کل شریف پڑھتا ہے نا او دے نا تے جنت وچ محل بن صرف داواری کل شریف پڑھنا تے جنت وچ کی بن جانا بولو اچھی بولو محل بن جانا ہے لیکن اے دے ساڈا دھیان حضرت عمر عرض کر دیں سونا جو کوئی 20 وری پڑھے فرمایا 2 محل سونا کوئی 3 وری پڑھے فرمایا 3 محل حضرت عمر آندن سونیا کوئی 100 وری پڑھے فرمایا 10 محل جدو عمر بار بار سوال کیتا نا میاں صاحب قبلہ تے میرے نبی نے مسکرا کے فرمایا عمر او دے خزانے وچ کوئی کمی ہے جتنی واری پڑھ سی اللہ جنت وچ اتنے محل بنا چھڑ 100 وری جڑا بندہ دیہاڑی بھی درود شریف پڑھتا ہے توجہ ہے میرے کیوں بے بیلی اللہ دے نا تے اے جملے دل وچ بٹھاؤ اے میرے بھائیاں نے محنت کیتی ہے تھے جنگل اتنی آبادی نہیں تو انہیں بلا کے موقع دیتا ہے حضور دا ذکر بھی سنو بزرگاں دی زیارت بھی کرو اعتراض اور آئے تے جڑی زندگی دی قابل رشک رہا میرا جملہ پکا لو زندگی وہی ہے جڑی یاد خدا اور یاد مصطفیٰ وچ گزر جاوے زندگی وہی ہے جڑی محبت رسول وچ گزر جاوے جڑی یار دی محبت تو بغیر زندگی گزری ہے او زندگی نہیں ہو موت ہے حیاتی وہی ہے جڑی عشق رسول وچ گزر سبحان اللہ تے ذرا زور لاؤ بڑی مہربانی میں جو نہیں کنجوسی کر رہے روزانہ تقریر کر رہے ہیں روزانہ کر رہے ہیں میں نہیں کنجوسی پہ کرتا تسی ماشاءاللہ ساؤنڈ والے بھی سونا ساؤنڈ چلا رہے ہیں تو تسی محبت رل بیٹھے ہو ذرا اچھی بولو کہ سبحان اللہ اللہ تھوڑا بھلا کرے میں کی پیز کرنا میرے آقا فرمائے جڑا بندہ 100 واری دیہاڑی میں درود شریف پڑھے کتنی واری کوئی ٹائم لگ رہا ہے جس نبی نے 63 سال بھائی سرفراز رو رو کے دعاما کیتیاں امتی 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 اما عائشہ صدیقہ فرمانیاں جس مسلح تے حضور تہجد پڑھ دیاں نا او مسلح میرے رسول نے آسمان بھرے ہو او مسلح گلہ ہوندہ نبی دی اتھروانر کس واسطے روئے بیٹی بطول واسطے نہیں نواز حسن واسطے نہیں شہزادے حسین واسطے نہیں کہتے واسطے روئے تیرے واسطے روئے میرے واسطے روئے یا اللہ میری امت نو معاف کر میری امت نو معاف کر یہ صدرہ تے گئے صدرہ تے گئے تو جبریل آدھے سونے اللہ کو چلے ہو ایک میری بھی درخواست منظور کرائی میری بھی درخواست منظور کرائی ہوئے اے تو آڈے بچ کوئی بندہ اسلام آباد رہن ہوئے نا کسے بڑے وزیر دے نال جو آدھا یار جاندہ تا پہ ہیں اے اسلام آباد جو ایک میری درخواست بھی ہے میری اپلیکیشن لئی جا اے بھی منظور کرائی لے ہمیں فرشتیاں دا سردار میرے نبی نو آدھا ہے سونیاں عرشاں تے چلے ہو رب کوڑ تے مہربانی کرے ہے میری ایک درخواست ہے اے بھی منظور کرائی لے ہے سنو تے کلیجہ ٹھڑ سی گیا کیڈا کرم اس امت ہے میرے نبی پر میں 10 جبریل عرض کی
کی سونیا منظور اے درخواست کرائی لے وے آئے جدو قیامت دا دن ہوئے پہلیاں امتہ جویں گزرن پیاں پر جدو تیریاں غلاماں دی واری آوے تیرا کلمہ پڑھن والیاں دی واری آوے او مقام پل صراط جڑا وال نلو بری کے تلوار نلو تیزے سونیا میں نو پر بچھامن دی اجازت مل جاوے پر میرے ہومن پیر تیری گناہگار امت دے نعرہ تحبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ میری غلطی سمجھ آ رہی کوئی نہیں یہ آ رہی ہے تو ذرا بولو اللہ توڑا بھلا کرے حضرات گرامی جبریل فرشتیاں دا سردار ہو کے آدھا پہ تیرے غلاماں دے پیران تھلے میں کی بچھاما بولو ساڑھے وچ کوئی خوبیہ سانو کون قدوں کوئی جان دا سی آقا تیرے لڑ لگے ہاں ساڑھی گل بڑھ گئی تیرے لڑ لگے ہاں ساڑھی گل بڑھ گئی حضور دی نسبت مل گئی تے بیڑا پار ہو گیا اسے واسطے کسی عاشق نے کیے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے بن گئے امتی مل کے ایک ایک کر کے کسک دے نہ جاؤ دعا مانگ کے جاؤنا ہے ماشاءاللہ محبت نل پہ کے میں پہلے عرض کیتا ہے وقت دی میں پابندی کر ساں جڑا وعدہ کیتا ہے لیکن میرے نل مل کے آکھو بن گئے امتی اور کیا سیالوی سب ساتھیوں بڑی مہربانی سارے پڑھو سٹیج والے بھی تسی بھی پڑھو بن گئے امتی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے کہ بن گئے امتی اور امت کرم ہے کتنی اس امت مہربانی ہے سنو دھیان نرتے گل سن کے تے عمل بھی کرنا ہے دل اچ بٹھانا ہے او پترا میرے سامنے بے کے توجہ میرے ول کر میرے ول میرا بیٹا اللہ تینوں برکت دے وے گل میری غور نر فرنٹ سیٹ تے بویے تے مڑ توجہ کری دیئے حضرات گرامی میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جبریل علیہ السلام جڑا فرشتیاں دا سردار ہے انہیں ایک مرتبہ 2 رکعتاں پڑھیاں نے 2 رکعتاں 1000 سال وچ ایک رکعت پڑھیے 2000 سال وچ 2 رکعتاں جبریل پڑھیاں تے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرتا ہے مولا میں 2 رکعتاں پڑھیاں 2000 سال وچ پڑھیاں رب نے فرمایا اے جبریل میں شوق نال میری عبادت کیتی یا بڑے خشوع تے خضوع نال میری عبادت کیتی یا پر اے جبریل میرے یار دا نوکر جڑا فجر دیاں 2 رکعتاں تیز تیز پڑھے گا میں نو میری عزت دی قسم میں تیری 2000 سال دی عبادت رلوں یار دے امتی نو ود اجر عطا کرا سبحان اللہ سبحان اللہ ایمان والیو ذرا سوچو کتے فرشتیاں دا سردار 2000 سال وچ اس 2 رکعتاں پڑھیاں کتے تیرے تے میری فجر دیاں 2 رکعتاں جیتے تے ود 5 منٹ لگ دینے 5 منٹ فجر دی نماز تے لگ دینے لیکن رب فرمایا اور فرشتیاں دے سردار یار دی امتی نو تیرے نلوت ثواب دے ساں پھر کیوں نہ کیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے بن گئے
مہتا صاحب قوال قوالی پہ کر دیا نا تو انہوں نے کہا آؤ مدینے چلیں آؤ مدینے چلیں پچھو دو ترہ بیلی چپ کر کے بیٹھے انہوں نے کہا تُسی کیوں نہیں پڑھ دے انہوں نے کہا جامن نگن تیسی انہوں نے چڑامن آیا تُسی یہ جنہ کرو سارے پڑھو حضور دے امتی اسی سارے ہیں مل کے پڑھو بن گئے امتی اور کیا چاہیے بن گئے امتی اور کیا چاہیے بھلا کرے میں کی پہ عرض کرنا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جڑا تہاڑی وچ 100 واری کملی والے تے درود پڑھدا ہے میرے سونے آقا تواڈے تے میرے پیٹھے آقا نے ارشاد فرمایا ہے او دی دوواں اکھاں دے درمیان وچ لکھ دتا جاندا ہے اے شخص جہنم تو آزاد ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جنت مفت ملتی پئی ہے 100 واری پڑھنا ہے اپنے نبی تے درود کتنی واری تو ٹائم کتنا لگنا بات تو 10 منٹ لگنا 100 واری درود شریف پڑھن تے بعد 10 منٹ تے ایتھے لکھی جانا ہے اس جگہ تے اے بندہ جہنم کتنا فائدہ ہے ایمان والے ہو آؤ عمل کرو محبوب کریم علیہ السلام دی سچی غلامی وچ حضور دی شان دے حوالے نال میں کی گل پہ کرنا کہ میرے نبی دی نالین دی شان کوئی نہیں بیان کر سکتا او نالین کیڑی شان والی ہے ہن دھیان میرے پر رکھنا ہے ایک اور میں نالین شریف دا واقعہ پیش کرتا جاواں پھر آخر تے چند سبق والیاں گلاں پیش کرنا مدینہ شریف دا شہر اللہ سانو لے جائے بار بار اللہ اکبر وہ کسی آکھیا نا یاد وچ روندیاں نے اکھیاں نمانی صد لو مدینے آقا کرو مہربانی سبحان اللہ مدینہ شریف دا شہر ایک یہودی او دی اکھاں دی بینائی رخصت ہو گئی نابینا ہو گیا بڑے علاج کرائے لیکن آرام نہیں آ رہے اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے اندھا ہو گیا اللہ دی شان او دی بیٹی ہے مسلمان باپ یہودی ہے دین میرے نبی دی نوکرانی ہے کملی والے دا انہیں کلمہ پڑے آئے باپ بڑا پریشان ہے تے تو انہوں پتہ ہے دیاں بڑیاں فرما بردار ہوندیاں نے تابع دار ہوندیاں نے باپ ہمیں یہودی ہے لیکن ساڑھا دین آکھ دے ہمیں ماں باپ کافر بھی ہے مڑ بھی انہوں نے حسن سلوک کرو پھر بھی انہوں دی خدمت کرو اور او میرے نبی دی نوکرانی ہے ابے دی پریشانی نو ویک کے او بھی پریشان ہو جاندی ہے میرا باپ آئے اکھاں دی بینائی نہیں ایک دن باپ نو آدھی ہے ابا بڑے بڑے علاج کرائے نہیں تیری اکھاں ٹھیک نہیں ہوئیاں جے آکھیں تے میری نظر چوی ایک حکیم ہے میری نظر چوی ایک طبیب ہے میں بھی او دے کلو تیرے واسطے دوائی لے آما اے تھیے مدینے دے بڑے بڑے حکیمہ کلو علاج کرایا ہے عرب دے حکیمہ کلو علاج کرایا ہے اکھاں ٹھیک نہیں ہوئیاں تو کڑے حکیم دی گل پی کر دیئے بابا حکیم بڑا اچھا ہے حکیم بڑیاں شانہ والا ہے تو اجازت دے میں دوائی لے کے آنیاں میرے آقا دے غلاموں انہیں نو کی چاہی دے انہوں تے اکھاں چاہی دیا انہیں کیا دیئے جا جلدی کر دوائی لے کے اے بچی نکلیے اپنے گھروں نکلیے مسجد نبی وچ آئیے صحابہ کل پوچھے میرے آقا کتھے نے میرے مولا کتھے نے رسول کائنات کتھے نے صحابہ نے کیا سونے نبی کریم مسجد دے اندر عبادت مصروف نے بی بی ان ملاقات نہیں ہو سکتی انہیں کیا باپ نل وعدہ کر کے آئیاں ان سرکار تے
مصروف نے ملاقات نہیں ہو سکتی صحابہ نو پوچھ دیے میرے نبی دا جوڑا کتھے پہ ہے میرے نبی دی نالین کتھے پئی ہے قدمہ پاکا نہ لگن والا جوڑا مبارک کتھے ہے او نہ کیا بچیے نبی کریم دا او جوڑا پہ ہے او نالین پئی ہے ذرا درد نہ جملہ سننا ہے اس بی بی نے کی کیا ہے انہیں کیا مینوں نبی پاک دی دا جوڑا چکر دیو انہیں چکے آئے نبی پاک دی نالین نو چکے نالین مبارک رجڑی مٹی مبارک لگی ہوئی سبحان اللہ خاک شریف لگی ہوئی ہے انج کر کے جھاڑی ہے اپنی چنی دی ایک سیڑ تے اپنے دوپٹے دی ایک سیڑ تے او مٹی بن لئیے گھر وچ آئی ہے باپ نے قدمہ دی آواز سنی دیئے آ گئی ہے ہاں بابا آ گئی ہیں دیئے دوائی لے آئی ہیں ابو جی لے آئی ہیں حکیم کی آکھے آئے ابو حکیم آکھے آئے ایک سرم چوناڑی اکھاں ٹھیک ہو جائے واہ واہ سبحان اللہ ایک سرم چوناڑی تیریاں کا درست ہو جا سنگیاں ایک سلائی پان دی دیرے دوائی بڑی آلائے حکیم بڑا اچھائے انہیں کیا دیئے کمال کر دیتا ہی انہیں اپنے دوپٹے دی سیڈ کھولیے سرم چولیے سلائی لئیے او دن نبی پاک دے جوڑے دی خاک مبارک لائیے سچی آنکھ وچ پائیے تے آنکھ روشن ہو گئی ہے کھپی آنکھ وچ پائیے تے آنکھ روشن ہو گئی ہے باپ خوش ہو کے عادت ہی ہے کمال کر دیتے ہی ایک کیڑا حکیم ہے جدے دوائی وچ اتنا اثر ہے میں تے تھکیاں ماں میری اکھاں ٹھیک نہیں سن ہو رہی ہیں ایک اتھو لے کے آئی ہیں بچی آدھی ابا تینوں آرام چاہیدہ سی ہو تینوں مل گئے سبحان اللہ کیونکہ باپ یہودی ہے نبی پاک دا دشمن ہے نبی پاک دے دین دا دشمن ہے انہوں پتہ میں ابے نو جے کملی والے دا نہ لیا انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب کرسی یا نہ کرسی ابا تینوں حکیم نہیں دستی بس تینوں آرام مل گئی ہے انہیں کیا نہیں تھیے میں نو دس حکیم کتے راند ہے میں شکریہ تے ادا کراں میں کوئی جا کے نظرانہ تے پیش کراں انہاں دی برکت نال ایڈی قیمتی دوائی ملی ہے کہ ایک سرم چونل میں آرام آگئے ہے انہیں اسرار کیتا ہے اے تو انکار ہویا ہے آخر اسرار بڑھے آئے دھیکن دیئے بابا جدے کڑو میں دوائی لے کے آئی ہیں او دا تارا پوچھ دائیں تے بابا اوے کہ او دا جگ دیوانا ہے او دا جگ دیوانا ہے او دا جگ محبت دنل او دا جگ دیوانا ہے او دا جگ دیوانا ہے بابا زہارا دا حسنین دانا ہے حسنین حسنین دانا ہے حسنین دانا ہے حسنین دانا ہے انشاءاللہ میں اگلے ہفتے اسے رات نو انشاءاللہ مدینہ شریف چلے جانا ہے میں اوتھے بھی جا کے توڑے غلامہ دا سلام پیش کراں گا تے مل کے ایتھے کبو تاکہ آج بھی ساڑھی ڈاک زہرہ دے بابا دی بارگاہ بچاوے کملی والے تیرے نوکرانے اپنے والے دے گرامی دے سالے ثواب بستے محفل سجائی سارا دن دی تھکاوٹ دے باوجود غلام جوش نل پڑ دے پیسن بابا زہارا دا حسنین دانا ہے حسنین دانا ہے حسنین دانا ہے اللہ برکت عطا کرے سنو جملہ سنیا نبی پاک دا تُسی تو سارے عاشق بیٹھے ہو
بھائی سرپرست شہرہ میں جدو تقریر کریے نا تو پھر ہر مکتبہ فکر او نہیں جی ویکھو نا مولوی جی ایڈا وحدہ کہ قدمہ پاکاں دی دھوڑ مبارک نال اکھی ٹھیک ہو گئی. کوئی قرآن دی گل کر کوئی حدیث دی گل کر میں کہ آتے نو قرآن پیش کر دے ماں. جدو بھرا یوسف علیہ السلام کڑ گئے واہ واہ سبحان اللہ. میں سارا صرف اشارہ کرنا ہے. بھائیوں نے پوچھیا جناب یوسف علیہ السلام نو بھائیوں نے پہچان لیا. آکھن لگے انت یوسف تو یوسف انت یوسف تو یوسف. آپ نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہاں اے میرا بنیامین بھائی ہے. قد من اللہ علینا اللہ نے ساڑھے تے احسان کیتے. بھراو تسا مینوں ماریا ابے تو جدا کیتا امی دی قبر تو جدا کیتا وطن تو جدا کیتا. بھائیو تسا مینوں کھوہ وچ سٹیا بھائیو تسا مینوں ویچیا چند درما تو ویچیا لیکن میں مصر وچ آیا. او میرے پیارے بھائیو او ساری تکلیفاں تہاڈیاں مینوں یاد نے. آج میں مصر دا بادشاہ تخت تے بیٹھا ماں تسی مسافر بن کے میرے کل آئے ہو. میں بدلہ لینا چاہاں تے لے سکدا. تسا مینوں کھوہی سٹیا مینوں یاد. تسا مینوں جنگل وچ ماریا مینوں یاد. تسا قتل دیاں دھمکیاں دتیاں مینوں یاد. تسا کھوٹیاں درما تو یوسف ورگے ویر نو بیچیا مینوں یاد. فرمایا اج میں چاہاں تے بدلے لے سکدا. پر او بھائیو میں نبی ہاں میرا باپ بھی نبی ہے میرا دادا بھی نبی ہے. میں کریم ابن کریم لا تسریب علیکم اليوم. اج تواڈے کول بدلے نہیں لیندا یوسف تانوں معاف کردا. بولو بولو اج یوسف تانوں یہ تھوڑا ذہن حاضر ہوئے تھے. میں تھوڑا جہا اور جملہ بھی پیش کر دے ماں. میرے دوستو کتابہ میں چاہندہ ہے جدو پہلی باری دانے لے کے گئے نا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھوڑا اور بھی بھرائے. انہاں کیا ہاں بنیامین بھی ساڑھا بھرائے. اکھے اگلی باری تسا ان بھی لے کے ہونے میں او دینا دوی خلا تونو دینا ہے. دوئی باری بنیامین جدو پتر سارے کنان چٹرن لگے تو یعقوب نبی فرمایا پترو لا تدخلو من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ. پترو مصر دے 5 بوئے نے ایک بوئے وچوں سارے نہ لگے ہیں کہ دہیں میرے پترہ نو نظر نہ لگ جا. لا یا رسول اللہ یا غوث یا پیر سیال پیر سیال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال. پترو ایک دروازے میں چکٹھے نہ لگے 5 دروازے تے 2 کر توجہ ہے میرے. انہاں کہا بجی ٹھیک ہے مصر پہنچے نا سکے بھران تے بنیامین کلا یوسف تے بچھڑے ہو جا. بنیامین نو دھکا دے کے آدھے جا اپنے بھائی نو ساتھ اسی 2 کر کے لنگ سارے بھائی 2 کر کے لنگ گئے. بنیامین سیالوی سب کلا کھڑا تے روندہ پہ مولا کدی اج میرا یوسف بھی ہوندہ اج میرا ویر چن یوسف بھی ہوندہ تے اسی 2 میں ویر رڑ کے گزر دے. پر مولا میرا ویر تے بچپن تو میرے تو جدا ہو گیا ہے. یوسف نبی مصر دے تخت تے بیٹھے نے. اللہ نے وہی فرمائی یوسف نبی تو تے تخت مصر تے بیٹھا ہے تیرا ویر دروازے تے کھلو کے روندہ پہ آئے. مولا کی کرا فرمایا برکا پا کے جا کے اپنے ویر نو ملا کے لیا.
جا کے اپنے ویر نو ملا کے لیا ویراں والے ہو کسے دے ویر نہ بچھڑن اے بھی بڑا عجیب موقع ہوندہ ہے اے بھی بڑی عجیب کیفیت ہوندی ہے اللہ اکبر یوسف نبی آپ برکا پایا ہے دروازے تے آئے نے بنیامین کھڑے ہو کے روندہ پہ آئے آپ برکے وچ فرمایا ہو بیلیاں کیوں پہ رونا ہے انہیں کیا کنان وچوں آیا پردیسیاں کنک لین واسطے آیا پیرامانہ رڑ کے آیا پر سارے سکے دو کر کے لنگ گئے نے میں نو چھوڑ کے چلے گئے نے یوسف نبی فرمایا تو میں نو بھائی بنا لے میں تیرا بھائی بن جانا ہون درد نر جملہ سننا او کہنے لگا بگانے بھائی نہیں بن دے سکے بھائی ہوندے نے بگانے اوکھے ویلے چھوڑ جاندے نے خون والا رشتہ جڑا سکا بھائی او سکا بھائی ہوندہ ہے جناب یوسف فرمایا یار بناتے صحیح ویر بناتے صحیح بھائی کہتے صحیح انہیں کیا چلو ٹھیک ہے بھائی بن جانے ہیں وہ جدو بھائی بن گئے یوسف اگے ٹور پہ بنیامین پیچھے ٹور پیا بھائی سربراہ جملہ سننا جدو اینڈ کر کے یوسف نبی نے دروازے وچ قدم رکھے ہے بنیامین دی مڑ چیخ نکلی فرمایا یار اور کیوں رونا ہے انہیں کیا میں آکھیا نہیں بگانے بھرا نہیں بن دے بھائی سکے ہوندن یہ تو میرا بھائی بنے تے پردے وچ نامے ہے پردے وچو ہاتھ کٹ ہاتھ دینال ہاتھ ملا ہاتھ ملا میرے ہاتھ وچ ہاتھ پا جب بھی پا کے دروازے وچوں لنگیے کردے ہاتھ وچ ہاتھ ملا برکے وچوں ہاتھ کٹ سینے تے ہاتھ رکھیا ہے بڑا درد والا جملہ ہے قبلہ میاں صاحب جدو یوسف نبی نے برکے وچوں ہاتھ کٹیا ہے بنیامین دی چیخ نکل گئی ہے فرمایا ہوڑ کیوں رونا ہے آدھا ہوئے برکے والے اللہ دا واسطہ ہی سچی دس تو یوسف ہے یا یوسف دی اولاد سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ہاتھ نکلے تے بنیامین ہاتھ نو پہچان کے آتا ہے سچی دس برکے والے یوسف ہے یا یوسف دی اولاد فرمایا تو کیویں سیان لے کیویں سیان لے وہ سچے برا بھول دے نہیں ویر بھول دے نہیں تیرے کلوں میں نو یوسف دی خوشبو بھی ہوندی ہے یوسف دی خوشبو بھی ہوندی ہے کھڑی والے نے سیالوی سب بڑی درد والی یہ گل کیتی ہے وہ کہندے ویر ویران دا در دی بڑے درد بندن دے تے ویر ویرا دیاں باپ سرا دے تاج محمد باپ سرا دے تاج محمد او میرا پتر عمران اج تیرے ابا جی دی رو راضی بھی ہوندی ہے او قبر وچ خوش بھی ہوندے نے میرے بیٹیاں نے جنہاں نوں میں بڑے نازاں نال پالے آئے بڑے لاڈ نال پالے آئے بڑے ہو کے میریاں خدمتاں کرسن پر اے تانوں تے موقع تھوڑا ملیا او قبر دے مہمان بن کے پر اج خوش نے کیوں باپ سراں دے تاج محمد باپ سراں دے تاج محمدی تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں جناب بنیامین نے کیا تیرے قلوب میں یوسف دی خوشبو پیو اور جو ہے میرا
بولو تو صحیح لیکن اجے حکم نہیں سی پردہ اوٹ کرن دا اجے حکم نہیں سی نال لے کے گئے کمرے وچ جا کے بٹھایا اس کمرے وچ بٹھایا جتے تصویراں لگیاں سن کہ یوسف نو کیویں پھرا اپنے تو جدا کر دے کیویں کھو وچ سکتے کیویں بیچ دین او سارا منظر ویکھیا تے بنیامین پھر رو پیا فرمایا اے تصویر تے میرے ویر یوسف دیے اے تے تصویر میرے ویر یوسف دیے جناب یوسف علیہ السلام دے نے جدوں ویکھیا تے رب دی بارگاہ وچ کال ملائی تسی بھی کال کرو ادھر کال ملائی یا اللہ ویر روندا پیا کتے پھرا دے بچھوڑے وچ ویر دا کلیجہ نہ پھٹ جائے مولا جے اجازت دے میں تے پردہ لاوا پردہ لا کے ویر نو اپنا جلوہ جا بھی کھاما فرمایا ہاں یوسف پردہ لا ہون پہچان ہو گئی گل تے دور نکل گئی لیکن میرے دوستو ذوق والا واقعہ سی قرآنی واقعہ سی میں گل کی پہ کردہ یوسف نبی نے فرمایا بنیامین سناؤ ابو دا کی حال ہے ابو دا کی حال ہے بابا یعقوب دا کی حال ہے بنیامین رو کے کیا بیرا وَبْجَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ او پیارے بیرا تیری جدائی وچ رو رو کے ابے دیاں اکھاں سفید ہو گئی اکھاں بی بینائی چلی گئی ہے اکھاں سفید ہو گئی نے گل سنی تے یوسف نبی دی اکھاں وچ آنسو آ گئے آپ نے پھر ساتھی نو بلایا اپنا کرتا لایا کمیز لایا جتوں میں گل شروع کیتی سی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی کرتا لایا جڑا جسم نہ لگائے یوسف نبی دے جسم نہ جڑا کرتا لگائے اتاریا قرآن دا 12واں سپارہ ہے سورہ یوسف دا 11واں رکوع ہے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا اذهبوا بقمیصی لے جاؤ میرا کرتا بولو میں تے ٹل انجی لایا بجی میں 1000 دا مجمع پر تسی ماشاءاللہ ٹلے ہی سبحان اللہ ذرا بولو سبحان اللہ ہوں تا اللہ دے فضل نال 3-4 گھنٹے تو میں پلے چوکا نا بیٹری چارج ہوئی بیٹھی ایمان آری بیٹری چارج ہوئی بیٹھی ہے تو جدو چارج ہو جائے پھر تے بولنا چاہیے دا اچھی کون بولو تسی نہیں بے بول کے چنگا لنگر ٹھنڈا ہو جائے صبح دیاں بانگا تک میں تھوڑی جان ہی نہیں چھوڑ ساڑھے بھی اڈے کڑی کڑی چڑھ گئے اسی بانگا دے دے کے تھک گئے اسی آنے حیّا للصلاة تسی اندھو پڑھ لو ساڑھی کائی نہیں صلاة پر انجنا کی تھک من میاں صاحب دی صحت دا بھی خیال ہے لیکن ہوتے پھلان دی طرح کھلے بیٹھے ایسے بزرگانوں جدو ذکر رسول ہوئے بس بات اختتام دی طرف پہنچان لگا کی ہویا اے کمیز میرا لے اذهبوا لے جاؤ بھی کمیسی میرا کرتا حاضا اے فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي ابا دے چہرے بولو سبحان اللہ ابے دے چہرے تے پاؤ بس پھر کی ہوئے کرتا چلے ہے مصر وچو ہے توجہ صوفی صاحب ہے توجہ کرتا چلے ہے مصر وچو تے جناب یعقوب علیہ السلام کنان وچ بے کے پیاندن پتروں مینوں نواؤ مینوں سونے کپڑے پواؤ بابا کیوں فرمایا انی لا اجد ریح یوسف اج سجن یوسف دی خوشبو پیوں کرتا مصر وچو چلے آئے جناب یعقوب کنانت بیان دن انی لا اجد ریح یوسف اج یوسف دی خوشبو پیوں دیئے مولوی عبد ستار ہویا ہے بھی وہابی لیکن گلوں نے قرآن دی تفسیر وچ کیتی ہے او آدھے اس دہاڑے
یعقوب نبی نے خبراں غیب سنا یا آج پیارے سجنا بلو سرد ہماما آیا کل جڑی میں قرآن دلیل پیش کیتی ہے جے یوسف نبی دا کرتا یعقوب نبی دی اکھاں تے لگے اکھاں دی بینائی واپس آ جاوے تے جڑا نبیاں دا سردار ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تمہیں ہاتھ چک کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حیدری آج دی راتی جدا مقتدی یوسف تے جدا مقتدی یعقوب بھی ہے تے جدا مقتدی ابراہیم بھی ہے 1,63,999 کموں پیش نبی میرے نبی دے مقتدی نے تے کملی والا امام ہے اور جدے مقتدیاں دیئے شانے اس سونے مصطفیٰ دا کی مقام بے شک سبحان اللہ میرے نبی دے نالین دی مٹی نبی نے دی اکھا وچ پئی گل یاد تے اکھا اچھی بولو اکھا ٹھیک ہو گئی تے ابے آکھیا دیئے کدوں رہندی ہے دوائی ابا بطول دے بابے دے قدمہ دی دھوڑ لے سبحان اللہ حسنین کریمین دے نانا جان دے قدمہ پاکا نہ لگن والے جوڑے نہ مٹی جڑی لگی ہو لائی وہ بڑا یہودی بڑے سخت آج بھی ساڑھے دین دے رات دن انہوں نے احساس کہ دین تے حیات سلسلہ ختم کر اور اسیہ ملیہ تے لگ گئے ڈاریاں تے بھی جناب ہو ڈیش رکھے ہوئے جتھے کدی ماما بھینا بچیاں بھرا رڑ بے کے گھرہ میں درود پڑھ دے نا ڈیش تے بڑی LCD لا کے فلمہ پیا بے حیاء دا جنازہ نکل دا پیا شرم ٹوری جانتی جس رسول نے حاتم تائی کافر کی دین سروں ننگی اپنے دربار بچ اوندیاں بیکھیا تے اپنی کملی لا کے دیتی فرمائے بلال دا سر کج کافر دی تھی دے سر تے کپڑا نہیں تے میرا نبی پریشان ہو گیا آج اس رسول دا کلمہ پڑھنا سروں دوپٹے لا کے ہاں بازوں والے کپڑے پا کے ٹائٹ لباس پہن کے بے حیائی دی طرف جا رہی ہیں تے ہونتے تسا حال ہی عجیب میرا جملہ پکا لو جدو گھر وچ حیا نہیں دراندہ اتھ ایمان اب پہ ہی نکل جس جمان دی جمانی وچ حیا نہیں جدے گھر وچ حیا نہیں حیا ہے تے ایمان ہے تے جے حیا ٹور جاوے نا تے ایمان آدھے تھے میرا کام ہی کوئی بیٹھے ہو کہ چلے ہاں میرے امام دی بہن سید حسین اس واسطے کہہ دویاں کہ نانے دی امت دیاں چادرہ یزیدیوں تے بے حیائی پھیلانا چاہتا لیکن حسین دی بہن کہہ دو کہ 600 میل دا لمبا سفر کر لیا میں واقعہ نہیں شروع کرتا میں شروع کیتا تے پتر عمران زمین بھی روپو سی آسمان بھی روپو کربلا والا میں درد والا واقعہ شروع کر دیتا تو آڈے کلو برداشت نہیں ہونا میرے کلو برداشت نہیں ہونا سائم صاحب آکھیا سائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے
لیکن میں تمہیں دعوت پہ کر دے رہا نوجوانوں، اپنے جوانی وچ حیا پیدا کر، گھر وچ حیا دا درس، گھر وچ بہن بیٹی نو آکھو تو بطول دی نوکرانی ہے، اپنی بچی نو آکھ اے فلمی اداکاراں تے فنکاراں فلم جڑیاں اے ٹی وی دی سکرین تے آ کے خبراں دے رہی ہیں تے نویں نویں انداز تن وکھا رہی ہیں، اپنی بیٹی بہن نو دس تو تیرا آئیڈیل اے نہیں، تیرے واسطے آئیڈیل حسین دی اماں بطول ہے جیدہ ایک وال ننگا ہوئے تے سورج نہیں۔ ہاؤڑی بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلاب آوے نا تے اعلان ہو جاندے مسجداں سپیکراں وچ، حضرات سلاب آ رہے آجے، تھوڑے جان مال نو خطرہ ہے، میں بھی پیانا بے حیائی دا سلاب آ رہے آجے، تھوڑے ایمان نو خطرہ ہے۔ اپنے اندر حیات تقوی پیدا کرو۔ میاں صاحب تا فرمایا ہے جتھے آمن جامن ہوئے رکھیے پاک نگاہاں، کعبے وانگو تکیے اوتے تے رہیے بھیڑ بھی رہیے۔ جوان تیری جوانی اعلیٰ قسم دے بوسکی دے سوٹ تے اعلیٰ قسم دی کرنڈی تے اعلیٰ قسم دے لٹھے نال نہیں تیری جوانی سجنی، عشق رسول نال تیری جوانی سجنی، شرم نال حیا نال تقوی نال خوف خدا نال تیری جوانی۔ نہ مال کم ہونا ہے نہ کوئی اور چیز کم ہونی ہے، مال نہیں کم ہونا، اعمال کم ہونا۔ میرا آخری جملہ ہے، دھیان نہ سن لو، آج اسیاں نے جمال ہویا تے گل بنسی، مال ہویا تے گل بنسی، کمال ہویا تے گل بنسی۔ او پتر عمران اللہ تیری جوانی وچ برکت دے وے، نبی دے دین دا مبلغ بن کے زندگی گزارو، حضور دا عاشق بن کے زندگی گزارو۔ میرا جملہ سنو، اے جمال تے کمال تے مال انہاں وچ بلال کول کیڑی شے؟ ذرا بولو تے صحیح۔ ایک تو تانوں اے بڑا مرنا ہے، تسی بول دے نے، او ایدلا مارکا ہے نا، او ایتھی کان رہتے رہنے، آواز آئی اگلا سارا مجھے واہ 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 باہمیں کوئی سور لگے تے باہمیں نہ لگے تے اسی کڑیا کڑ کے ایتھے رہ دے، مولوی ڈھلا ہی رہے، تسی مولوی ٹیسٹنگ ہی کر دے رہے گا۔ ہیلو مولوی ٹیسٹنگ، نعرہ تکبیر، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ صرف قوم نہیں مانی چسکے تے لگ گئے، ہن ہور تا کم کرو ہی کوئی نہیں، سارے نعت ہی پڑھو، کام سوکھا ہے۔ توجہ ہے میرے جتھے جاؤ ماشاءاللہ، اتھے تو چلو مختصران وگرنہ پورا ٹرک نعت خانہ سبحان اللہ۔ ایڈے کرماڑے کئی ہیں، اگلے دن میری مسجد تے محفل آ جتے میں جمعہ پڑھانا پوانے تے او محفل آتے ایک بیلی نعت خان پڑھنا آوے، جڑے با عمل ہے نا انہوں دی عظمت السلام، میں انجی ٹائم دیو، میں کہ وضو کیتا ہی، اکھے جی طہارت کی، میں کہ مرے میں تے کو وضو کیتا ہی، اکھے جی طہارت کا، میں کہ پہلے مر جا کے وضو کر، حضور دی نعت پڑھنی تھی، میں بھی کوئی نہیں پتا بے وضو ٹھوکی کھڑا تھا، جا وضو۔ اچھا میں کہ او بن مانا وضو کرن گیا، وضو کر کے آیا تو میں کہوں پہلے سوتے دی نماز پڑھ، ٹائم تیرے دے سکتا، پہلے نماز پڑھ، اور میں یقین جانوں دھیان نہ ویدہ رہے ہوں، وہ ایک رکعت پڑھے تھے باہر موڑ ایک رکعت، انہوں پتہ ہی کوئی نہ پہ سوتے دی رکعتہ کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، میں حضور دے نعت خانہ دی عظمت رو سلام کرنا جڑا با عمل نعت خانہ، لیکن ایس ممبر دا تقدس ویکھو۔ بہرحال
اس تقریر میری کسی اور پاسے نہ چلی جاوے، میں جملہ آخری پیش کرنے لگا۔ بلال کو کوئی جمال، مال، کوئی کوٹھی، کوئی مربع ہے نہ بھائی اشرف میاں اشرف جمال بلال کو نہ کمال نہ مال، جمال تکی عالم رنگ کالا، بول موٹے، صفت دا غلام، ذات دا حبشی۔ بھائی سرپراہ جملہ دھیان نہ سننا ہے تے مال دا اے عالم ہے کپڑے نو 12 ٹاکی تے وکدا ہویا ہے، پر سائیں دی غلامی کیتی ہے تے سائیاں فرمایا بلال کدے ہے مکہ فتح ہویا، کسے آکھیا سونے آج بلال نو نہ کھو بانگ دے وے کسے ہور نو آکھو، فرمایا کیوں بدر تیران دے سائے تھلے ساڑا بلال دے وے، سبحان اللہ، او دوی تلواراں دے سائے تھلے ساڑا بلال دے وے، تبوک وچ بھکھا رہے کہ بانگا بلال پڑے تے آج کوئی ہور پڑے، نا بلال آوے جی آقا، فرمایا بلال بانگ پڑھ سونیا کتے کھلو کے، فرمایا کعبے دے اتے چڑھ جا، آج کعبہ تھلے بلال دا کالا پیر اتے، میں کہتے ہیں جوانوں پوچھنا اے عزت اے عظمت بلال نو کیڑی شاید میرے آقا دی خدا دی قسم آج بھی غلام بن جاؤ، تسی آج بھی نبی دے نوکر بن جاؤ، عزت تو آڈے قدم عظمت تو آڈے قدم چمشی۔ جدوں بندہ نبی پاک دا ہو جاندہ ہے پھر ملتان الجاوی ہے ایک بزرگ ہوئے خواجہ عبدالحکیم، ملتان شریف سائڈ عبدالحکیم، وہ دریا دے کنارے تے بہ کے دھوپی آن کپڑے پہ دھومے، ہان ولی پر اپنے آپ نے لکائے اور نکی پہ کر دیا، سکھاں دی جنج آ گئی تو انہاں کہا قبلہ دریا دے کنارے تے بیٹھے ہو تے کوئی پوڑ شوڑ چا بڑھوا ہوا نہ تھے کشتی ایسا پار جاؤنا، آپ کو ایک تھان دھوپن بستے آیا پیا اینج کر کے بچھایا تے فرمایا لگ جاؤ پوڑ بان گئی، کپڑے دا تھا انہاں کا قبلہ ایک کپڑے دے مارو ہونا چلو اسی دعائیں کلمہ نہیں پڑھتے پر انتنا کرو، آپ دا کوئی ڈھگا کھڑا داند، آپ فرمائے انہوں نہیں یقین تینوں تا یقین لانگ جا، شالوی صاحب وہ داند لگ جدو پار گیا نا داند، آپ فرمائے ہون تا یقین آ گیا جی او نہیں ڈٹھاتے تسی بھی نہیں ڈھاتے، او لنگ گئے پر سیانے آن قسمت چنگی ہے نا جدو پار گئے نا تو انہاں کیا بابا جڑا نا یہ صرف کپڑے آنی میل نہیں پہ لیندہ یہ تو دلانو میں صاف پیا کرتا ہے، یہ تو دلان دی میل بھی پیا لیندہ ہے، وہ واپس آئے انہاں کا قبلہ ساڑھے دل دی میل لا چھڑی نے آج ایس پول تو گزاری آئی نے قیامت دی پول سرات تو بھی گزرنا ہے پیو ڈاٹی اوکھی رائے ذرا نبی دا کلمہ پڑھاؤ تاکہ پل سرات آلی راہ بھی سوکھی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سوکھی ہو جائے سجنوں، جدو نبی دا بندہ سچا نوکر بنے نا پھر ہر شخص ہون پوری تقریر دا نچوڑ ایک شعر پیش کر کے تقریر مکان لگا، عاشق آدھے اے دنیا دن چار دہاڑے اے دنیا دن چار دہاڑے تے کیے تو لے جانا یار بنا لے کملی والا، یار بولو پوری تقریر دا نچوڑ یار بنا لے کملی والا، خدمات یاترا کے جملہ ایسا موٹر سائیکل لیسنا 2019 تے پچھلی بتی تے لیکچر سے نہیں سجنا
ہے تو بے شک اللہ اکبر تو کمڑے لائی او دے نال جڑے بے وفا ہے زہرا دے بابا نال لا بے ہائے شک ہائے ہائے حسین دے نانے نال لا خدا دی قسم وفا نہ سبحان اللہ او غازی ممتاز حسین قادری لائیے کرم ہویا کہ نہیں ہویا غازی علم الدین درکھانا دا چھوڑ لائیے مدینے آنے نال کرم ہویا کہ نہیں ہویا کملی والے نال لا حضور نال محبت کر حضور دے غلام مدینے گیا تے بھوک بڑی ڈاڈی لگی تو پیسہ کوئی پیر کرم شاہ صاحب سے آؤں نبی وچے واقعہ لکھیا القول بدی دے والے نے حضور دے روزے تے جا کے آدھا سونیا پیسہ کوئی دکان تے جاما تے کمیں روٹی کھاما ضیفک اللیلۃ یا رسول اللہ سونیا آج میں تہاڈا پرانا بس بھائی سربراز اتنا جملہ آگ کے نا ممبر شریف دے کوڑ جا کے ستا ہے آنکھ لگی ہے تے زہرا دا بابا حضور آ گئے حضور پر میں بھوک لگی جی یا رسول اللہ حضور نے نا گرم گرم روٹی کٹی تے پر میں لے کھا تے آدھے خواب بچ ادھی کھا لئی یہ آنکھ کھلی تے ادھی میرے ہاتھ بچا سبحان اللہ یاری دی چس آئی ہے پکاریا ہے پکار مکی نہیں کرم پہلے ہو اس واسطے میرا پیغام میاں یوسف صاحب دی موجودگی وچ انہاں بھی ساری زندگی ایو تانوں پیغام دیتا ہے تے مینوں بھی تقریباً 32 سال ہو گئے نواز کر دے مینوں بیلی اندر بڈھا ہو گیا میں کہ کشتی کرونی کہ تقریر کرونی اللہ اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی ہوچے ذکر کرنا تو حضرات کرامی میرے آقا کریم علیہ السلام دی غلاموں یاری حضور نال یاری حضور نال اپنی جوانی حضور دی غلامی وچ گزارو وہابی مولوی اگلے دن میں ایک بیان سنا تو میں اور وہ آتا ہے میری آل حضرت ایک شعر روا دیتا ہے اسا کیوں کیڑا میں کان چاہے بے کیڑا وہ آتا ہے لحد میں عشق محمد کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے حضور دا عشق اپنے اندر پیدا کرو حضور نہ محبت کرو رسول اللہ تے درود پڑھو نماز پڑھو قرآن پڑھو سچ بولو گناہ ماں تو بچو نیکی نال محبت کرو یہ چند دن دی زندگی ہے انہوں سجا کے پھبا کے گزار سونی گزارو تے سونی تائیں سجنی ہے جو تو سونے دی غلامی بھی چھوڑنی ہے اللہ پاک تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے میں تو انہوں کو 8 منٹ بعد لینا لیکن جنت دے 8 دروازے انشاءاللہ یہ اسی غلامی کر سکتے 8 ساڑھے واسطے کھول جسن گئے اللہ پاک حاضری قبول فرمائے